نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی۔ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کے مختلف عنوانات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان میں سے آج آپ کی مدنی زندگی کی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیرت صدیق کا ایک اہم ترین خاص عنوان ہجرت رسول ہے، جس کو قرآن مجید نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، اور اس میں بہت سارے انمول اور اہم علمی نکات بیان ہیں۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اس میں حضرت ابو بکر کو ثانی اثنین کہا گیا۔ اذ ہما فی الغار کا اعزاز دیا گیا۔ اذ یقول لصاحبہ، ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن مجید کے نص قطعی سے ظاہر ہوا۔ ایسے ہی لا تحزن کا اعزاز ملا، ان اللہ معنا، یہ اللہ کی طرف سے خاص اکرام ہوا۔ تو بہت ساری باتیں واقع ہجرت میں محفوظ ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے، اس واقع ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم پر ابو بکر صدیق کی معیت، آپ کا غار میں لے جانا، اٹھانا، وہاں ساتھ رہنا، موذی کے ڈس برداشت کرنا، اور اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر کا رسول اللہ کی حفاظت کرنا، 3 دن محبوب کو اپنے جھولی گود میں لٹانا، اور رخ انور کا تنہا دیدار کرنا کہ اس میں کوئی آپ کا صحیح مشریک نہ بن سکا، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو تسلیاں دینا، پھر آپ کا وہاں سے نکلنا۔ ایسے ہی آپ کے پورے خاندان میں آپ کی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابو بکر، اس کا آپ کی خدمت میں روزانہ کھانا پہنچانا، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا آپ کی خدمت میں آنا، ایسے ہی عامر بن فہرہ غلام، وہ آپ کی خدمت میں آتا، اور جناب آ کر وہاں پر بکریاں چرانے کے لیے، سامان پہنچانے کے لیے، اور مشرکین اور کفار کے حالات بتانے کے لیے۔ اس کی بہت ساری تفصیل میں نے سفر المظفر کے مہینے میں سیرت صدیق میں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ تو یہ ایک خاص اہم واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق کے تعلق کا ہے، اور یہ دنیا میں جو کہ یار غار کی مثال مشہور ہے کہ فلاں فلاں کا یار غار ہے، یہ اصل حضور اور صدیق کی غار کے اس تعلق اور دوستی کے محبت کے اظہار سے یہ ضرب المثل دنیا میں مشہور ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ حضور کی معیت میں تشریف لائے، تو سب سے پہلے قباء کے مقام پر قیام فرمایا، پھر قباء سے آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو مسجد قباء کی جب تعمیر کی گئی تو اس میں بھی پہلا پتھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور دوسرا پتھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ آپ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آپ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول بنے ہیں، آپ نے ان کے ہاں قیام فرمایا۔ پھر اس کے بعد جہاں مسجد نبوی ہے، اس جگہ کو خریدا گیا، اور اس کے خریدنے میں اس کی قیمت بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی جو مدنی زندگی کا آغاز ہوا ہے حضور کے ساتھ، وہاں سے لے کر آقا کے وصال تک جتنے غزوات ہوئے ہیں، یعنی جن جن جنگوں میں آقا بذات خود تشریف لے گئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، ان میں کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہ گئے ہوں۔ غزوہ بدر میں ہر صحابی کا اپنا ایک اہم کردار ہے اور ایک اہم واقعہ ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مقابلے میں جن لوگوں کو سب سے پہلے بھیجا تھا، ان میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے میدان میں ایک عریشہ، چھپر تیار کیا گیا، بنایا گیا، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی، اور وہ حضور کے رہنے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ بدر کی رات، جس کو لیلۃ البدر کتابوں میں کہا جاتا ہے،
یہ وہ رات تھی کہ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روتے رہے اور آپ نوافل پڑھتے رہے اور گڑ گڑاتے رہے، اور ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیتے رہے، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند گئی، آپ بہت روئے، اور آپ کے یہ جملے تھے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ چند نہتھے بے سر و سامان 313 یہ افراد جو میری ساری زندگی کی پونجی ہے اور سارا سرمایہ ہے، یہ کلمہ پڑھ ان کو لے کر میں آج اس میدان میں کھڑا ہوں، اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے اور آج یہ مٹ گئے، یہ ختم ہو گئے، تو مجھے تیری ربوبیت کی قسم انک لن تعبد ابدا، تیری کبھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ جب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے، تو پھر اللہ تیرا نام کون لے گا؟ اور یہ کیفیت ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، سر سجدے میں تھا، زمین نیچے تر ہو چکی تھی، جس پتھر پر آپ کا سر تھا وہ آنسو سے بھر چکا تھا۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا محبوب بس کریں، میرا دل پھٹتا ہے، اللہ کے پیارے، اللہ کی مدد آ چکی ہے، لگتا ہے آپ اطمینان کریں، آپ دعا ختم کر دیں۔ یعنی یہ کیفیت حضرت ابو بکر صدیق پر تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبریل امین اسی وقت وحی لے کر آئے اور یہ جملے کہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ کافروں کو عن قریب انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جبرائیل اور صدیق ان دونوں میں یہ ایک عجیب مماثلت ہے کہ ادھر صدیق کہہ رہے ہیں کہ آقا بس کریں، اور ادھر جبریل آ گئے ہیں اور حضور کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بات حکمتاً وہ بھی ہے جو حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمانوں میں دیے ہیں، 2 زمین سے، آسمانوں کے وزیر جبریل و میکائیل ہیں اور زمین کے ابو بکر و عمر ہیں۔ جبریل اور صدیق کے درمیان یہ ایک مماثلت ہے، میکائیل اور فاروق کے درمیان ایک مماثلت ہے، اور اگر میں اس کو یوں کہوں تو شاید بے جانا ہوگا کہ تمام مذہبی امور زمین پر صدیق کے ذمے لگائے گئے اور آسمان سے جبریل امین لے کے آتے تھے۔ وہی لے آنا جبریل کے سپرد ہے، احکامات پہنچانا جبریل کے ذمے ہے۔ اسی طریقے سے ہر نماز کی ابتدا، انتہا، اوقات کی ترتیب یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتائی، لیکن زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام امور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر میں یہ کیفیت تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر میں فتح عطا فرمائی اور یہ کامیاب و کامران ہوئے۔ اسی طریقے سے جنگ احد جو 1 سال بعد ہوئی، یہ جنگ بھی بڑی اہم تھی، اس میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہ شہید ہوئے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا طلحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے واروں کو روکا، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ یہی جنگ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو فرماتے تھے اے یا سعد فدا کا امی و ابی، سعد تیر چلا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت بھی آیا کہ ایک دم مسلمان گھبرائے اور بہت پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ جن میں حضرت طلحہ، حضرت سعد، سیدنا علی یہ کچھ لوگ رہ گئے، اور ان میں پھر سب سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے جانے والوں میں، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حضور کے قریب تھے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق حضور سے کبھی جدا نہیں، اور حضور نے کبھی کسی موقع پر ان کو اپنے آپ سے تنہا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں حالانکہ آپ کی جو ہجرت کا واقعہ تھا یہ اتنا اہم تھا کہ اس میں آپ نے اعتماد ابو بکر صدیق پر کیا اور ان کو ساتھ لے کے چلے، اور پھر فرمایا کہ ابو بکر رب نے کہا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں، اور کتابوں میں ہے کہ صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ اللہ کے محبوب میرے رب نے میرا نام بھی لیا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے۔
اور حضرت صدیق نے اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں اور وہ ساری تیاری کر رکھی تھی۔ اسی طریقے سے باقی اسلامی جتنے غزوات اور جتنی جنگیں ہوئیں ان سب میں صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدنی زندگی میں رہے۔ خندق کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حصے پر متعین تھے وہاں سے کفار کو اندر آپ نے عبور نہ ہونے دیا، خندق کو پار نہ کرنے دیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب سیدنا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم اسلام دیا اور دعا فرمائی کہ کل جس کو پرچم دوں گا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری رات دعا مانگتا رہا کہ یہ اعزاز میرے حصے میں آئے، لیکن صبح حضور نے حضرت علی کو بلایا اور جناب سیدنا حیدر کرار کو اعزاز عطا کیا۔ لیکن وہاں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر ان کے سپرد تھا اور اس قلعے کے مختلف حصے تھے۔ ایک حصہ حضرت ابوبکر صدیق کے سپرد کیا گیا اور وہاں پر انہوں نے بڑی ہمت، جانفشانی اور محنت کے ساتھ وہ جنگ لڑی۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار جناب ابو قحافہ عثمان ابن عامر جو ضعیف العمر تھے، جو بوڑھے تھے، آنکھوں کی بینائی ان کی گویا متاثر ہو گئی تھی، انہیں لے کر آئے حضور کی خدمت میں اور انہوں نے کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا کہ اس بوڑھے کو میرے پاس لائے ہو، ابو بکر مجھے کہتے میں ان کے پاس چل کے جاتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اعزازات میں سے ایک اہم اعزاز یہ بھی ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورا خاندان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ صدیق کے والد مسلمان، صدیق کی والدہ مسلمان، ابو بکر خود مسلمان، آپ کی بیٹی مسلمان، آپ کے بیٹے مسلمان، آپ کی بیوی مسلمان، آپ کے غلام مسلمان، پھر آپ کے پوتے مسلمان، یعنی 4 پشتے مسلمان ہیں، یعنی والد مسلمان ہے، خود مسلمان ہیں، بیٹے مسلمان ہیں، پوتے مسلمان ہیں، نواسے مسلمان ہیں، اور صرف مسلمان نہیں، اللہ اکبر، میں کیا کہہ بیٹا، مسلمان نہیں، سب کو مقام صحابیت حاصل ہے۔ والد صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، والدہ صحابی ہیں، بیویاں صحابیات ہیں اور بیٹیاں صحابیہ ہیں، حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ تو حضور کے حرم میں اطہر میں داخل ہیں اور امت کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں۔ پھر آپ کے غلام صحابی ہیں، آپ کے بیٹے صحابی ہیں، آپ کے پوتے صحابی ہیں۔ یہ 4 پشتوں میں مقام صحابیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے۔ ایسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت تمام صحابہ کرام پریشان تھے کہ مسلمانوں کو روک دیا گیا اور مذاکرات چل رہے ہیں اور جو معاہدہ طے ہو رہا ہے اس میں واپس جانے کو کہا جا رہا ہے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب جذبات میں آ گئے اور یہ سوال کیا اللہ کے محبوب سے کہ آقا کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں؟ پھر اتنی کمزوری اور یہ ایسی بے بسی کی کیفیت کہ ہم آج اس سال واپس چلے جائیں، ایسا کیوں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، جو کہہ رہا ہوں عمر تم کرو۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ یہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں؟ فرمایا بے شک ہیں، حضور اللہ کے سچے رسول ہیں، بے شک ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، بے شک ہے، لیکن پھر یہ واپس جانے کا فیصلہ، فرمایا جو حضور نے کیا ہے اسی کو قبول کرنا ہے، اس میں اپنی کوئی رائے استعمال نہیں کرنی۔ یہ کمال تھا کہ ابو بکر صدیق نے پوری زندگی کبھی حضور کے سامنے اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں دی۔ جب بھی کوئی بات حضور پوچھتے تو چہرہ اطہر کو دیکھتے اور وہی کہتے جو مزاج نبوت میں ہوتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا چہرہ اطہر سے جو بات عیاں ہوتی تھی وہ صدیق اکبر اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہوا ہے۔ اسلام کے ارکان 4 ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ حج سب سے آخر میں آیا ہے، ترتیب بھی یہی ہے، سب سے پہلے کلمے کا حکم تو تھا ہی، پھر نماز کی فرضیت آئی، پھر زکوٰۃ کی فرضیت آئی، پھر روزے کے احکامات مدنی زندگی کے اوائل میں آئے، پھر اس کے بعد مدنی زندگی کے آخری دور میں 9 ہجری میں جا کر حج کے احکامات آئے۔ پہلے سال جب حج کا حکم ہوا تو آپ نے امیر حج جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں بنایا۔
یہ بات یاد رکھیں کہ دو عمل اجتماعی ہیں، دو انفرادی ہیں۔ اجتماعی عمل میں ایک تو نماز ہے کہ امام پڑھاتا ہے، مقتدی پڑھتے ہیں۔ حج ہے کہ حضور نے حضرت ابوبکر کو امیر حج بنایا اور ان کی قیادت میں امت کو حج کرنے کو حکم دیا۔ اور انفرادی اعمال میں زکوٰۃ ہے، ہر آدمی کو اپنے مال کا پتہ ہے میں نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، وہ انفرادی عمل ہے۔ روزہ ہے، یہ انفرادی عمل ہے، ہر آدمی پر، ہر علاقے میں، ہر موسم کے حساب سے اس کے ذمے اپنا روزہ ہے، اس نے اس کو ادا کرنا ہے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو اجتماعی امور حضور نے اپنی زندگی میں ابوبکر کے سپرد کیے ہیں۔ حج کا امیر جناب سیدنا صدیق اکبر کو بنا کے بھیجا ہے۔ بعد میں احکامات آئے تو اس کے لیے جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے جا کر وہ احکامات وہاں پہنچائے اور سنائے۔ لیکن امیر حج جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ اپنا مال لے آؤ اور اللہ کے راستے میں پیش کرو، جس کے پاس جو کچھ تھا، جتنا تھا، ہر ایک اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق لایا، لیکن اکیلے ابوبکر صدیق تھے جنہوں نے گھر کو جھاڑو دیا، سب کچھ اٹھا کر حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، حتیٰ کہ اپنا لباس اتار کر ٹاٹ پہن کر وہ بھی بیٹھ گئے اور اس حالت میں حضور کی خدمت میں آئے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن حضور نے فرمایا صدیق لائے کتنے، چھوڑ کتنا آیا؟ عمر کتنا، کیا لائے کیا چھوڑ آئے؟ کہا آدھا لایا آدھا چھوڑ آیا۔ صدیق کیا لائے؟ کہا محبوب گھر کو جھاڑو دیا ہے، دیواروں پر ہاتھ لگایا ہے کہ کوئی سوئی تاگا بچا ہوا ہو تو وہ بھی اٹھا کر رکھ دوں، اپنا لباس بھی اتار کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کوئی چیز اپنے پاس نہیں چھوڑی، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے اور آ کر وہاں پر گویا قربان کر دیا۔ جمعۃ المبارک کا ایک موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مدینہ کی منڈی میں مال آیا، بہت سارے لوگ اس مال کی بولی سن کر، شور سن کر باہر بھاگے، لیکن جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں ٹھہرے رہے اور نہیں گئے اور اللہ کے محبوب کے قریب رہے اور تجارت اور مال کی طرف ان کا کوئی التفات نہیں تھا، ان میں کوئی 12-14 اشخاص ایسے تھے، ان میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جس کے متعلق فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا فَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور یہ آیات طیبات اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دنوں میں جب اللہ کے محبوب بیمار ہوئے تو آپ کی بیماری بڑھنا شروع ہو گئی۔ سفر کے آخری دنوں میں آپ بیمار ہوئے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ معروف ہے کہ آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اس دوران آپ پہ بیماری کی کیفیت تھی، کبھی آپ نماز پر تشریف لاتے تھے، کبھی جو ہے صحابہ کرام انتظار کرتے۔ جب بیماری کی شدت بڑھ گئی تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ امت کو امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے محبوب میرے والد ان ابی رقیق القلب، میرا ابا بہت نرم مزاج ہے، آپ کے مصلے کو خالی چھوڑ کر دیکھ نہیں سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا الا یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ اور اہل ایمان انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا محمد کے مصلی پر اور کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں معروف یہ ہے کہ 17 نمازوں کی امامت کرائی۔ ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں سید نور الحسن شاہ بخاری رحمہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے 21 نمازوں کی امامت کرائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوموار کی فجر کو ہوا ہے، بدھ کی شام کو آخری نماز، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کیفیت تھی کہ بیماری کا حملہ تھا، بخار کی کیفیت تھی، آپ وضو فرماتے، پھر غشی طاری ہو جاتی، پھر آپ کو ہوش آتا،
پھر دوبارہ آپ تیاری کے لیے اٹھتے، پھر آپ کی یہ کیفیت ہوتی، تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، تو عشاء کی نماز بدھ کے دن پڑھائے، جمعرات کی پوری نمازیں یعنی 5 نمازیں، جمعۃ المبارک اسلام کی تاریخ کا حضور کی زندگی میں آخری جمعہ کی امامت بھی ابو بکر صدیق نے کرائی ہے، اور وہ جمعہ کا خطبہ بھی صدیق نے دیا ہے، جمعہ کا بیان بھی صدیق اکبر کا ہوا ہے، گویا اس خطبہ اور جمعہ کی امامت بھی صدیق اکبر نے کی۔ پھر ہفتے کے دن اور اتوار کے دن، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 4 دن بنتے ہیں۔ 5 کے 20 نمازیں یہ ہو گئیں، اور ایک نماز بدھ کی شام کی، اور 22ویں نماز جو پیر کی فجر کی نماز تھی۔ ان نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس دوران ایک ایسی نماز بھی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس تشریف لائے، اور آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے سر مبارک پر، ماتھے پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی سر کے درد کی وجہ سے، اور آپ چل نہیں سکتے تھے۔ 2 صحابہ کرام جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ اور جناب سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور جناب علی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ دونوں عظیم المرتبت ہستیاں رحمت کائنات کو سہارا دے کر حضور نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے نماز کے لیے، اور روضہ اطہر سے نکلے۔ جب روضہ اطہر سے نکل کر مصلی کے قریب آئے تو ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ آقا آئے ہیں، تو پیچھے ہٹنے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، الا مکانک، صدیق اپنی جگہ ٹھہر، اپنی جگہ پر ٹھہر۔ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ جگہ تو نبی کی تھی، یہ کہنا کہ صدیق تو اپنی جگہ ٹھہر، اشارہ اس طرف تھا کہ آقا کے امت سے جانے کا وقت ہے، اور اس وقت یہ جگہ نبی اپنی زبان سے ابو بکر کو دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری جگہ ہے، تو ٹھہر۔ اور اس بات کے سننے کا گواہ باقی تو سارے نماز میں تھے، یا جناب سیدنا علی ہیں یا جناب عباس ہیں، گویا علی اور عباس اس کے گواہ ہیں کہ محبوب نے مصلی ابو بکر صدیق کے حوالے کیا تھا۔ تو ان 2 گواہوں سے بہتر صدیق کی عظمت، فضیلت اور امت کی امامت کے لیے اس سے بڑی گواہی کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا کہ عباس کہیں کہ حضور نے ابو بکر کو کہا تھا، جناب مولا علی کہیں کہ حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو مصلی دیا تھا اور انہیں وہاں پر کھڑا کیا تھا۔ تو حضرت ابو آقا تشریف لائے، اور آپ نے بیٹھ کر ابو بکر کے ساتھ مصلی پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا آگے آپ امامت کراتے تھے صدیق کی، اور صدیق اونچی آواز سے امامت کراتے تھے پوری امت کی۔ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں خود اپنی جگہ اپنا مصلی دیا، اور اسی کو جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، ہماری عبادت کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری نیکی اور نماز کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا ہے، تو ہم نے بھی اپنے دینی معاملات کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا ہے۔ اور اس کو ابن عبد البر نے الاستیعاب میں نقل کیا ہے، حضرت علی سے روایت نقل کی ہے، عن قیس ابن عبادہ قال قال علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری بڑھی اور آپ دن رات اس بیماری کی تکلیف میں تھے، فیقول مروا ابا بکر، فرمایا آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو یصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور جس وقت اللہ کے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ہمارے لیے نماز کا امام بنایا، جو علم الاسلام، علم اسلام کی علامت ہے، اسلام کا پرچم ہے اور دین کا فریضہ ہے، اس کے لیے جب امام بنایا تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا کہ صدیق ہماری خلافت، امامت بھی ابو بکر صدیق کے حوالے ہے۔ اس دوران ایک واقعہ کتابوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق ایک قوم کے فیصلے کے لیے اسی تکلیف کے دوران آپ مدینے سے باہر گئے، آنے میں تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ آقا نے ابو بکر کو مصلی دیا ہے، حضور آئیں، ابو بکر آئیں تو نماز پڑھائیں، لیکن ابو بکر نہ پہنچ سکے۔ تو
اتنی دیر میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا، چونکہ صحابہ کی زندگی میں تھا انا ابو بکر و عمر، صحابہ کہتے ہیں ہم یہ دیکھتے تھے کہ حضور فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر عمر ہم فلاں جگہ گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کام کیا، ہم نے ایسا کیا، یعنی اپنے ساتھ آپ ابو بکر و عمر کو شامل کرتے تھے۔ اور ابن عمر کہتے ہیں ہم حضور کی زندگی میں ابو بکر و عمر کے متعلق یہ رائے رکھتے تھے کہ جو آقا کرتے اور کہتے ہیں ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ گویا ان کا شمار ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر کو کہا گیا آپ نماز پڑھائیں، سیدنا عمر مصلی پر آ گئے۔ عمر صوت الجہر بڑی اونچی آواز والے تھے، ان کی آواز بڑی بلند تھی، تو حضرت عمر بن خطاب نے جب نماز شروع کی اللہ اکبر کہا۔ یہ امام ابو داؤد نے جلد ثانی میں استخلاف ابی بکر کا عنوان باب باندھا ہے اور اس کے اندر اس روایت کو لے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا، دیکھا کہ یہ نماز کون پڑھا رہے ہیں، تو آواز تو عمر ابن خطاب کی تھی۔ تو جناب عمر کی آواز کو سن کر حضور نے فرمایا 3 دفعہ لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، یعنی عمر نہ پڑھائے، اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ چنانچہ عمر ابن خطاب نے نماز توڑ دی، پیچھے ہٹے، ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے آ کر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد امت کی امامت فرمائی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضور نے آخری دنوں میں یہ مصلی ان کے سپرد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال پرملال انتقال وصال با کمال ہوا تو آپ کی جدائی کے بعد پوری امت پہ غم کی کیفیت تھی۔ قدا ظلم المدینہ، پورے مدینے پہ اندھیرا چھا گیا تھا، لوگوں پہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ ایک صحابی کے متعلق غالباً عبداللہ ابن عبد رب اس کا نام ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ بکریاں چرا رہے تھے، اطلاع ملی حضور کا وصال ہو گیا ہے، اپنے آنکھوں پہ ذوق کو مسل کر کہا اللہم اجعلنی ذریرا، اے اللہ مجھے نبی نہ کر دے۔ آنکھ اس دن دینا جب نگاہ کھول کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھو۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان بے ہوشی کے عالم میں، حضرت علی کو ایک آدمی نے سلام کیا، جواب کا ہوش نہیں تھا، یعنی صحابہ کی یہ کیفیت تھی۔ بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اشہد ان محمد کہا، گرے بے ہوش ہو گئے، یہ کیفیت تھی۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، باہر تھے تو آپ کو اطلاع ملی، فوراً آئے اور جو ہی اندر مسجد نبوی میں آئے تو سیدھا حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ رحمت کائنات امام الانبیاء کے رخ انور سے چہرے اطہر سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ جملے کہے طبت حیم و میتا، محبوب آپ کی دنیا کی زندگی بھی بڑی اعلیٰ و عرفہ اور پاک، اور آپ کا رب کی قربت میں جانا بھی سب سے اعلیٰ عرفہ اور پاک، آپ پاک ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ مسجد میں آئے تو لوگ تو حضرت عمر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جو ہی آپ آئے اور سیدھا ممبر پر تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے تو آپ نے ممبر پر جو خطبہ دیا تو لوگ عمر کو چھوڑ کر صدیق کی طرف آئے، اس لیے کہ مزاج یہ تھا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے اور کسی کی طرف التفات نہیں تھا، تو سب کے سب کٹھے ہو گئے۔ پھر آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا اور وہ بڑا عظیم الشان خطبہ تھا، جس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یا وہ آیت پڑھی قرآن مجید کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت کریمہ، اور یہ غزوہ احد کے واقعات میں ہے 5ویں پارے میں۔ جس وقت آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ہم پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، سے محسوس ہوتا تھا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا اب شاید اتر رہی ہے، واقعی وصال ہو چکا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے اپنی تقریر میں کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یاد رکھو جو یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص تم میں سے محمد کریم کی عبادت کرتا تھا تو ان پہ اللہ کا قانون پورا ہو چکا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ محبوب اس فنا کے جہان کو چھوڑ کر خدا کی طرف چلے گئے ہیں۔ اور وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے، حی و قیوم ہے، اس کو کبھی فنا نہیں آئے گی۔ یہ کہنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ ہو گیا کہ واقعی حضور اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں،
اور محبوب کا وصال انتقال ہو گیا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ مدنی زندگی کا دور تھا۔ اب اس کا ایک حصہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنا دور حکومت کیسے گزارا، اس پر میں انشاءاللہ اگلی گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔